أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہوگی۔ ابن عربی نے اس فص کو فصو کلمت قدری فصو حکمت قدریہ فی کلمت عزیریہ کے نام سے منسوب کیا ہے۔ تو اس میں حکمت قدریہ فی کلمت عزیریہ، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ہم حضرت عزیر علیہ السلام کا جو مختصر سا زندگی نامہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے، اور یہ عزیر جو نام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر کیا کہتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 30، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ عزیر علیہ السلام ایک نبی تھے، اور عزیر علیہ السلام کا نام بھی فقط قرآن میں ایک دفعہ آیا ہے، ایک ہی دفعہ قرآن میں آیا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ دوسرا جو واقعہ ان کا بیان ہوا ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ وہاں پہ نام نہیں ہے۔ جب نام نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ پھر اختلاف ہے، لیکن سب اکثر مفسرین متفق ہیں کہ مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ تو کہتے ہیں عزیر یہ عربی لغت کا لفظ ہے، لیکن یہ عبرانی زبان سے لیا گیا ہے۔ عذرا عبرانی زبان کا لفظ تھا، لغت یہود میں عذرا تھا۔ تو جب عرب میں آیا تو عرب میں عذرا کو جب کسی سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو صیغہ تصغیر کا لے کے آتے ہیں۔ دیکھیں عربی گرامر کا ایک قاعدہ ہے کہ جب کسی سے محبت کا اظہار کرنا چاہیں تو وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ لفظ میں جو صیغہ لے کے آتے ہیں، یعنی وہ لفظ وہ تصغیر کا ہوتا ہے۔ یعنی اصل میں تھا عذرا سے عزیر کہ جس میں انہوں نے عذرا کو عزیر میں تبدیل کیا۔ تو جس طرح عیسیٰ کا ایک نام تھا یسوع سے وہ پھر عیسیٰ بنا، یا یحییٰ یوحنا سے یحییٰ بنا۔ تو کہتے ہیں اسی طریقے سے عزیر عربی زبان میں صیغہ تصغیر کے ساتھ عزیر لے کر آئے ہیں۔ کیونکہ حضرت عزیر علیہ السلام سے جو عربی یہود کو محبت تھی، اس محبت کے اظہار کی وجہ سے، چونکہ کیا کہتے ہیں اسی وجہ سے ان لوگوں نے پھر عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی کہا تھا۔ دو شخصیات جن کا قرآن میں ذکر ہوا ہے، اور ان دو شخصیات کو ابن اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا بیٹا کہا گیا ہے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، دوسرے حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام کا نام عذرا سے عزیر بنا ہے، اور ان کا جو نسب ہے
وہ حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کی اولاد سے حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ اور موسیٰ کے درمیان یہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء میں آئے ہیں، ان میں سے ایک نبی حضرت عزیر علیہ السلام تھے، جو کہ حضرت ہارون کی نسل سے تھے۔ تو اس کا ایک سلسلہ نسب بھی بیان کیا گیا، عذرا بن سرایہ بن غزریہ بن حلقیہ بن شلوم بن ساروق بن اخیتو بن عامر بن عذریہ بن مرایوس بن زرحیہ بن عزہ بن بقی بن ابی شو بن فینحاس بن آزار بن ہارون علیہ السلام، وہ ہارون کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، چچا زاد بھائی تھے، ان کی نسل سے ان کا سلسلہ نسب ان تک پہنچتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے دین یہود کی تجدید کی تھی، دین یہود کو کی تجدید کرنے والی شخصیت حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تورات، وہ جو بخت نصر بادشاہ تھا، تو وہاں پہ جب اس نے تسخیر کیا تھا یہود کی بلاد کو، تو وہ سارے کے سارے بلاد ویران کر دیے تھے۔ شہر ویران کرنے کے بعد کتابوں کو آگ لگا دی تھی، تو ساری کتابیں کلی طور پر ختم ہو گئی تھی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے دوبارہ تورات کو کتاب کی شکل میں تحریر کر کے وہ لے آئے تھے۔ تو اس وجہ سے ان کو مجدد یہود بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہودیوں میں ایک خاص مقام ہے، حضرت عزیر علیہ السلام تھا، حضرت عزیر علیہ السلام کا مقام خاص مقام ہے ان کے نزدیک۔ کہتے ہیں کہ جب بخت نصر نے یہودیوں کے مرد قتل کر دیے، ان کی عورتیں اور ان کے جو بوڑھے تھے، بچے تھے، سب کو قیدی بنا کے وہ بابل لے آئے، تو کہتے ہیں 1 صدی تک وہ بابل میں رہے، یہاں تک کہ پھر وہ بابل وہ ایران کے بادشاہ کے ہاتھوں جب اس کی فتح ہوا، تو اس وقت حضرت عزیر ان کے پاس گئے، اور یہودی جو وہاں پہ قید تھے، تو یہودیوں کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام نے شفاعت کی تھی، ان کے نزدیک شفاعت کی تھی۔ کیونکہ خود عزیر علیہ السلام ان کی نگاہ میں وہ جو بادشاہ کبیر تھا جنہوں نے فتح کیا تھا بابل کو، ان کی نظر میں عزیر علیہ السلام ایک صاحب احترام شخصیت تھے۔ تو جب عزیر علیہ السلام نے وہاں جا کر کیا کہتے ہیں تقاضا کیا شفاعت کا، ان کی شفاعت کی، تو وہ جو بادشاہ تھا اس بادشاہ نے اجازت دے دی کہ ان یہودیوں کو اپنے وطن اور اپنے شہروں میں واپس پلٹا دیا جائے۔ تو یہیں سے کہتے ہیں، اور ان کی تورات کو نئے سرے سے لکھا جائے، اس بادشاہ نے حکم دیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو تورات کلی طور پہ ختم ہو گئی تھی، عزیر علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 457 سال پہلے وہ تحریری شکل میں تورات لکھی، اور اس تورات کو یہودیوں کے درمیان انہوں نے منتشر کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اب یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی یعنی چونکہ ایک صاحب احترام شخصیت ہے، تو اس وجہ سے ان کی وجہ سے یہود کا دین، یہودیوں کی کتاب تورات، اس کی تجدید ہوئی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہا،
تو ان کو اللہ کا بیٹا کیوں کہا؟ کہتے ہیں ان کو بھی اللہ کا بیٹا کہا گیا، یہودیوں نے ان کو کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، انہوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن سے جو چیز نقل ہے تو وہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کیا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کہا، تو کیا انہوں نے اسی طرح اللہ کا بیٹا کہا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا؟ تو کہتے ہیں کہ چونکہ یہودیوں کے نزدیک ان کا خاص احترام تھا، خاص احترام اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے ایک تو تورات تجدید کی، پھر تورات کے بعد وہ پھر آگے ایک واقعہ ہے کہ کچھ کرامتیں، کچھ ایسی چیزیں جو غیبی تھیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام سے دیکھی، تو انہوں نے عزیر علیہ السلام کو محبت کے اظہار کے لیے اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اب یہیں سے عزیر علیہ السلام کا پھر جو ہے نا وہ واقعہ جو پیش آتا ہے قرآن میں بھی ہے کہ او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ھذا اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ او کلذی، یا کہتے ہیں اس شخص کی مانند، اور یہ جو ترجمہ ہے اس شخص کی مانند جو گزرا ایک قریہ، ایک گاؤں سے، حضرت عزیر علیہ السلام، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو تھا کیا کہتے ہیں گاؤں، وہ بالکل ویران ہو چکا تھا۔ ملیامیٹ ایک گاؤں تھا کہ جس کی ساری کی عمارتیں بھی جو تھیں وہ بنیاد و سمیت کیا ہے ویران ہو چکی تھیں۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور کیا کہتے ہیں لوگ جو تھے وہ سارے کے سارے اس میں مر چکے تھے، ان کی جسم بوسیدہ ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ تو اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کہا کہ اے پروردگارہ تو کس طرح ان بوسیدہ ہڈیوں کو موت کے بعد زندہ کرے گا، مرنے کے بعد ان کو کس طرح زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، جب یہ سوچا، یہ خیال جب ذہن میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے مار دیا، یعنی موت دے دی۔ تو فرماتے ہیں کہ ثم بعثہ، 100 سال کے بعد پھر زندہ کیا۔ قال کم لبثت، زندہ کرنے کے بعد پوچھا کہ تم کتنا کیا کہتے ہیں کتنا ٹھہرے ہو اس مکان میں؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا ایک سے کم۔ قال بل لبثت مئۃ عام، پروردگار اللہ نے فرمایا نہیں، تم نے 100 سال کیا ہے تمہارے اوپر، تم اس مکان میں مردہ رہے ہو، تمہارے اوپر موت واقع تھی۔ تو فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک، اب آپ اپنے طعام، اپنی غذا خوراک اور اپنی نوشیدنی جو چیزیں
پینے والی، ان کی طرف جو حضرت عزیر علیہ السلام کے ہمراہ جب وہاں پہ آئے تھے تو وہ بھی پڑی تھی، تو اللہ نے فرمایا ان کو بھی دیکھیں، لم یتسنہ، وہ فاسد نہیں ہوئی تھی، ابھی تک اسی طرح تر و تازہ موجود تھیں۔ وَنَظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ، جس گدھے پہ سواری کر کے آئے تھے اللہ نے فرمایا کہ اس کی طرف بھی نگاہ کریں، اسے بھی دیکھیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی ہڈیاں بھی کیا کہتے ہیں وہ سیدھا ہو چکی تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ اب وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم تجھے نشانی لوگوں کے لیے قرار دیں۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اب ان ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیف ننشزها، کہ ہم انہیں کس طرح اب زندہ کرتے، کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، پھر اس کے اوپر ہم گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین لہ، جب واضح ہو گیا حضرت عزیر کے لیے، قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے۔ یہ ابو قتادہ، اکرمہ، یہ سب نے یہی لکھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ البتہ بعض مورخین یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر کے بارے میں بھی بعض، لیکن وہ کم نظریہ ہے، یہ یعنی کم لوگ اس نظریے کے قائل ہیں، زیادہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں واقعہ ہے، اور عزیر علیہ السلام ہی تھے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آیت اور نشانی قرار دیا۔ اب اس پہ بڑی بحث ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کو یہ جو کیا کہتے ہیں، یہ البتہ ایک چیز دلیل بھی ہے اس بات کی بھی، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی کچھ لوگوں کو مرنے کے بعد کیا ہے زندہ کرے گا، جس طرح اللہ نے خود قرآن میں یہ مثال دے دی۔ اب یہ ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، کس طرح ممکن ہے، فلاسفہ، متکلمین اور بڑے بڑے لوگوں نے یہ اس میں وہ کلامی اور فلسفی حوالے سے بحث کی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے نظریے پہ اس کو، کسی نے جہاں پہ معاد قیامت کے وجود کے متعلق بحث کی ہے تو کہا کہ معاد ممکن ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک شے واقع کر کے بتا دیا ہے۔ بعض لوگ جو عقیدہ رجعت کے قائل ہیں کہ اس زمانے میں کچھ لوگ زندہ ہوں گے باذن اللہ، بامر خدا، تو وہ بھی مثال دکھا دی قرآن میں کہ اس طرح ہو چکا ہے، اس طرح ایک واقعہ جو ہے نا وہ حضرت خود خداوند کریم نے ایسا کر کے خود بتایا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام سے بھی کہا کہ کس طرح آپ نے تعجب کیا تھا، اب دیکھیں میں کس طرح یہ ان لوگوں کو کیا ہے زندہ کرتا ہوں، یہ تو گدھا ہے، کس طرح میں اس کی ہڈیاں، وہ سیدھا ہڈیوں کو کس طرح ان کو زندہ کرتا ہوں۔ تو جس طرح میں نے ابھی تمہیں مار کے 100 سال بعد زندہ کیا ہے، ویسے ہی میں اللہ قادر ہوں قیامت کے دن ان سارے وہ سیدھا ہڈیوں کو جمع کر کے ان کے اوپر گوشت چڑھا کے ان کو دوبارہ اسی حالت میں لے آؤں گا۔ اگرچہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اعادہ معدوم، کہ ایک چیز معدوم ہو گئی تو اس کا پلٹنا دوبارہ ناممکن ہے فلسفی حوالے سے۔ البتہ پھر کبھی کچھ لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو موت کے بعد مرنا ہے، یہ مرنا نہیں ہے، در حقیقت یہ نابود اور معدوم ہونا نہیں ہے، یہ ایک وجود ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو گئے ہیں، کوئی معدوم ہونا یہاں پہ نہیں ہے کہ اعادہ معدوم کی بحث کی جا سکے۔ اعادہ معدوم یعنی ایک چیز ختم ہو گئی، معدوم اور فانی ہو گئی، اس کو دوبارہ پلٹایا جائے، یہ ناممکن ہے۔ اس کے اوپر ابن سینا نے دلیلیں دی ہیں،
پھر دوسرے لوگوں نے دیے ہیں، فلاسفہ نے، اور ابن سینا نے تو یہ کہا ہے کہ کیا کہتے ہیں، مواد جسمانی ثابت نہیں ہوتی فلسفی لحاظ سے، لیکن سادے کے مخبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مواد جسمانی ہے۔ تمام مذاہب، ادیان و مذاہب متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ انہی جسموں کو زندہ کر کے انہی کو جزا و صلاح ہوگی۔ تو کیا کہتے ہیں، چونکہ ساگدے کے مخبر نے فرمایا ہے تو میں اس پہ ایمان لیتا ہوں۔ ایمان کی لانے کی حد تک بات درست ہے، میں ایمان رکھتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جنہوں نے فرمایا ان کی بات پہ مجھے یقین ہے کہ کچھ چیز ہوگی جو میں نہیں سمجھ پا رہا، لیکن جو فلسفی اور عقلی لحاظ سے ایک چیز ختم ہو گئی، اب اس کا دوبارہ کیا ہے پلٹنا ناممکن ہے۔ ایک چیز ختم ہو گئی، اب دوبارہ اس کا پلٹنا کیا ہے، ناممکن ہے اسی حالت میں۔ کیوں؟ کیونکہ جب پلٹائیں گے تو پلٹنے میں بیان ہی اس چیز کا دوبارہ پلٹنے میں ہر ایک چیز جس طرح ہم ہیں اس زمانے میں، بیان ہی پلٹنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ جس زمانے میں ہوں وہ زمانہ بھی، وہ وقت بھی پلٹ آئے، ساری کی ساری خصوصیات اور شرائط کے، یہ کیا ہے، ناممکن ہے جو ہے۔ بہرحال یہ بہت ساری مثالیں اور وہ دلیل، لیکن متکلمین کہتے ہیں نہیں، لہذا یہ اعادہ معدوم بھی ممکن ہے، اور جس طرح قرآن میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور یہ واقعہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو اور دوسرے لوگوں کو زندہ کر کے یہ کیا۔ اب کہتے ہیں کہ ایک واقعہ ذکر ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کی ولادت کے اوپر، حضرت عزیر علیہ السلام کی ولادت کے اوپر ایک واقعہ ذکر ہے۔ کہتے ہیں کہ جو امام باقر علیہ السلام سے ایک مسیحی عالم تھے، انہوں نے امام باقر علیہ السلام سے آ کے مناظرہ کیا تھا۔ اس مناظرے میں اس عالم نے سوال کیا، اور اس عالم کے ذہن میں یہ تھا کہ میں یہ جو سوال کر رہا ہوں تو امام باقر اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو اس نے امام باقر سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں وہ کون سے دو جڑواں بھائی ہیں کہ جو ایک ہی وقت، ایک زمانے میں دنیا میں اکٹھے آئے اور ایک ہی زمانے میں دنیا سے چلے گئے، یعنی ایک ہی وقت میں ولادت ہوئی اور ایک ہی وقت میں وفات ہوئی، لیکن ایک کی عمر 50 سال اور دوسرے کی 150 سال تھی۔ دیکھیں کہ وہ کون سے دو بھائی ہیں تاریخ میں کہ جو جڑواں پیدا ہوئے ہیں اور جب اس دنیا سے گئے ہیں تو بھی اکٹھے گئے ہیں، لیکن ایک کی عمر پھر 50 سال تھی، دوسری کی 150 سال۔ تو امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا وہ دو بھائی عزیر و عزیز تھے، عزیر اور عزیز۔ عزیر اور عزیز، حضرت عزیر کے ایک بھائی تھے عزیز، کہ وہ ایک ہی وقت میں متولد ہوئے، ٹھیک ہے، ایک ہی وقت میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور 30 سال انہوں نے زندگی کی۔ 30 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ پیش آ گیا، حضرت عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کیا، اور 100 سال مردوں کی لسٹ میں تھے حضرت عزیر علیہ السلام، لیکن وہ عزیز وہ اسی طرح دنیا میں رہ رہے تھے، زندہ رہ رہے تھے، زندگی کر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں 100 سال کے بعد جب اللہ نے حضرت عزیر کو زندہ کیا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر 20 سال اپنے بھائی کے ساتھ زندگی کی۔ 30 سال جب وہ واقع ہوا تو اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی۔ 100 سال بعد جب دوبارہ واپس پلٹا ہے تو 20 سال اور زندہ رہے، تو 50 سال
حضرت عزیر علیہ السلام کے ہو گئے تو کہتے ہیں کہ اور حضرت عزیز کے 150 سال ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ 30 سال پہلے والے، 20 سال ان کے ساتھ کی، اور 100 سال وہ جو حضرت عزیر علیہ السلام اس دنیا سے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر موت واقع کر دی تھی. تو پھر مولا نے فرمایا کہ یہ دونوں ایک ہی وقت میں دنیا سے گئے ہیں. تو عزیر کی عمر 50 سال تھی اور عزیز کی عمر 150 سال تھی. تو یہ ایک واقعہ ہے جو کیا کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں لکھا گیا. ایک اور واقعہ ان کی زندگی، ان کے بارے میں حضرت عزیر علیہ السلام کی، یہ کہاں پہ عزیر علیہ السلام کہاں زندگی بسر کرتے تھے، کون سے زمانے میں اور کون سے مکان میں رہتے تھے. کہتے ہیں کہ جو مشہور قول ہے مفسرین کے درمیان، مورخین کے درمیان، وہ اس طرح ہے کہ حضرت عزیر بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے، اور حضرت داؤد، سلیمان، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام، ان 4 نبیوں کے درمیان میں ان کا زمانہ تھا. لیکن کہتے ہیں وہب بن منبہ سے نقل ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ سے پہلے اور حضرت سلیمان کے بعد تھے. یہ ایک نظریہ کہ حضرت عیسیٰ سے پہلے اور حضرت سلیمان نبی کے بعد تھے. لیکن بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں تھے. لیکن کہتے ہیں کہ جو گزارش تاریخی جو کچھ چیز ہے وہ اس نظریے سے سازگار نہیں ہے. کیوں سازگار نہیں ہے؟ کیونکہ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ یہ حضرت ہارون کی نسل سے تھے. حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے چچا زاد بھائی تھے. تو جب ان کی نسل سے تھے اور ان کے وہ تھے وہ اس میں، تو پھر ان کا اس زمانے میں ہونا درست نہیں ہے. اور کیا کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام عراق میں رہتے تھے، اور پھر اس واقعے کے بعد بیت المقدس کی طرف چلے گئے اور وہیں پہ جا کے تورات کا احیاء کیا، تورات کو لکھا. اور تورات کا وہ جو سارا واقعہ ہے وہ اسی حضرت کیا کہتے ہیں وہ بادشاہ بخت نصر جو تھا، وہ جو پورا واقعہ میں نے بیان کیا ہے کہ جا کے جب ان یہودیوں کی جا کے شفاعت کی تھی، تو اس شفاعت کے بعد کیا کہتے ہیں اس واقعے یہودیوں کو انہوں نے آزاد کر دیا تھا اس بادشاہ نے، اور پھر یہودیوں کے لیے ایک تورات کو نئے سرے سے لکھوایا تھا کہ جو کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کے لیے وہ تورات لکھی تھی. تو کہتے ہیں کہ یہ تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام، لیکن ان کا جو گھر تھا کہتے ہیں کہ بعد میں زندگی عراق میں بسر کی، لیکن گھر ان کا جو پہلے 30 سال زندگی کی تھی تو اس میں بیت المقدس میں تھا. کہتے ہیں کہ جب عزیر علیہ السلام اس بستی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر موت واقع کی، تو جب یہ زندہ ہوئے تو زندہ ہونے کے بعد بیت المقدس میں اپنے گھر کی طرف جب لوٹے، اور گھر کی نشانی معلوم تھی کہ میرا گھر کہاں پہ ہے، 100 سال بعد چونکہ جا رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ ایک گھر کے دروازے پہ جا کے دیکھا ایک بڑھیا نابینا، آنکھیں سے بینا نہیں تھی، یعنی نابینا ایک خاتون تھی، بیمار ایک خاتون جس کی عمر 120 سال تھی. تو اس کو حضرت عزیر نے دیکھا، اور حضرت عزیر نے اس سے پوچھا کہ یہ عزیر کا گھر ہے، کیونکہ جس گھر کے دروازے پہ کھڑی تھی وہ وہی گھر تھا جس کی نشانی حضرت عزیر کو معلوم تھی. تو عزیر علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا ہاں یہ عزیر کا ہی گھر ہے، لیکن پھر گریہ کرنا شروع کیا اور کہا کہ اے شخص، تیرے علاوہ کسی کو میں نے نہیں دیکھا کہ جو حضرت عزیر کو یاد کرے عزیر کو. تو عزیر نے جب یہ بات سنی تو عزیر نے کہا اس بڑھیا عورت سے مخاطب ہو کر کہ میں عزیر ہوں. تو اس بڑھیا نے ان کی بات
یقین نہیں کیا اور کہا کہ عزیر جو کچھ بھی خدا سے مانگتے تھے عزیر کی خواہش پوری ہو جاتی تھی. اللہ تعالیٰ عزیر کی دعوت، عزیر کی دعا کو قبول فرماتا تھا. اگر تم واقعاً عزیر ہو تو اللہ سے یہ چاہو کہ مجھے وہ بینائی واپس پلٹا دے. تو کہتے ہیں عزیر علیہ السلام نے وہیں پہ اس کے لیے دعا کی تو وہ جو بوڑھی عورت تھی اللہ نے اس کو بینائی واپس پلٹا دی. اب واپس جب پلٹی تو اس نے عزیر کو دیکھا تو پہچان لیا. جب پہچان لیا تو پھر کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اسی پھر بوڑھی عورت نے عزیر علیہ السلام کے جو فیملی خاندان تھا وہاں ان کے پاس گئی اور عزیر علیہ السلام کے وجود کی خبر دی. تو جب خبر دی تو پوری کی پوری فیملی خاندان حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آئے. اب جب یہ آئے تو کہتے ہیں کہ اب یہ کیسے پہچانے کہ یہ ہمارے کیا کہتے ہیں بابا یا دادا ہیں، کیونکہ ان کے کہتے ہیں عزیر کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر 113 سال سے اوپر ہو چکی تھی، 113 سال ہو چکی تھی اور اس کے بیٹے بھی یعنی بزرگ تھے. تو کہتے ہیں کہ اب عزیر علیہ السلام کے پاس جب ان کا بیٹا آیا تو اب بیٹا نے عزیر کو کیسے پہچانا. کہتے ہیں کہ ایک خال تھا ان کی پشت پر، تو وہ دیکھا اس خال سے پہچانا حضرت عزیر علیہ السلام کو. تو کہتے ہیں اس خال پہچان کے پھر وہ پوری کی پوری فیملی انہیں ملی، لیکن ان کی عمر 50 سال اور بیٹے کی عمر 113 سال تھی. تو کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا جو محل دفن ہے، ان کی قبر ہے، وہ دمشق میں ہے. دمشق میں وہ ایک قبر ہے جو کیا کہتے ہیں عزیر علیہ السلام کی ہے. اب عزیر علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں روایتوں میں ہے بہت کچھ ہے. ایک ابن قوا امیر المومنین کا ایک صحابی ہے حضرت علی علیہ السلام کا. اس نے ایک دن حضرت علی سے سوال کیا کہ آیا کوئی ایسا بیٹا ہے جو اپنے باپ سے بڑا ہو؟ تو اس وقت مولا نے فرمایا کہ ہاں، وہ حضرت عزیر کی اولاد ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال بعد دوبارہ زندگی دی تھی، تو ان کی اولاد کیا ہے وہ ان سے بڑی تھی. تو کیونکہ حضرت عزیر تو وہی 50 سال کے ہوئے، 30 سال کی طرف چلے گئے، لیکن اولاد ان کی 130 سال کی 13 سال کی ہو چکی تھی. 113 سال، بڑا بیٹا جو تھا وہ 113 سال کا تھا. ابن عباس سے ایک چیز نقل ہے حضرت عزیر کے بارے میں. ابن عباس کہتا ہے کہ حضرت عزیر پروردگار سے مناجات میں فرمایا تھا حضرت عزیر علیہ السلام نے کہ پروردگارا، میں نے تیری تمام حکمتوں کو جتنا میری توان میں تھا درک کر لیا ہے، فقط ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آتی اور میری لیے مشکل ایجاد کر رہی ہے. تو اور وہ کون سی؟ وہ یہ ہے کہ جب تیرا عذاب سب کو لپیٹ میں لے لیتا ہے تو اس میں کیوں بچے قربانی ہو جاتے ہیں؟ کہ جب تو نے امتوں پہ، پچھلی امتوں پہ بھی عذاب نازل کیا، جتنی بھی امتیں تھیں تو سب پہ جب عذاب نازل کیا تو پورے کے پورے علاقے، بستیاں ساری غرق ہو گئی، تو اس میں بچے بھی تھے، تو ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ یہ ایک مشکل میرے ذہن میں جو کبھی میرے لیے حل نہیں ہو رہی. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اس سوال کا جواب دینے کے لیے چاہا کہ آپ شہر سے باہر ایک بیابان میں چلے جائیں. تو کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام شہر سے باہر ایک بیابان میں چلے گئے. وہاں گرمی کا موسم تھا، گرمی بہت زیادہ تھی. ایک درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ گئے. اچانک ایک
چونٹی کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ چونٹی نے وہ ان کے پاؤں پہ کاٹ رہی تھی، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے یعنی ایک چونٹی، کیونکہ چونٹیاں بہت ساری تھی، ایک چونٹی کاٹ رہی تھی، تو ایک چونٹی کی خاطر، چونکہ اپنے جب اس جگہ کو، وہ جگہ جہاں سے کاٹ رہی تھی تو اس جگہ پہ خارش ہو رہی تھی، تو وہاں پہ ایک ایک چونٹی کی نسبت بہت ساری چونٹیوں کو مار دیا۔ تو یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام سے کہا کہ جب قوم مستحق عذاب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی موت کا وقت بھی اتنا ہی مقدر کرتا ہے، لہذا وہ جو بچے اس دنیا سے جاتے ہیں وہ اپنی طبیعی اور عادی موت اور اپنے مقررہ وقت پہ جو لکھی ہوئی موت ہے اسی پہ دنیا سے جاتے ہیں، اور جو ان کی قوم ہوتی ہے وہ اپنے گناہ، معصیت، نافرمانی، گناہ کی وجہ سے میرے عذاب، میرے انتقام کا نشانہ بن رہی ہوتی ہے۔ لیکن وہ جو بچے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب ایک قوم مستحق عذاب ہوتی ہے تو اس قوم کے جو بچے ہیں ان کی طبیعی اور عادی موت بھی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی اس قوم پہ جتنی دیر تک عذاب آتا ہے اتنی تک قوم کی موت ہوتی ہے۔ تو لہذا اچھا، یہ جو حضرت عزیر علیہ السلام کے، چونکہ حضرت عزیر علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے ایک اہم واقعہ جو پیش کیا وہ یہی تھا کہ عزیر علیہ السلام کو مار دیا اور پھر زندہ کیا۔ پھر یہ واقعہ کیا کہتے ہیں، اس طرح کے واقعات جو عزیر علیہ السلام کی مناجات میں، زندگی کے اور بھی واقعات، یہ سارے کے سارے مربوط تھے کیا کہتے ہیں، تقدیرات سے، تقدیرات الہی کلاؤ قدر۔ تو ابن عربی نے جو اس فصل کا نام رکھا ہے فصل حکمت قدریہ فی کلمت عزیریہ، حکمت قدری سے منسوب کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حکمت قدری کی مناسبت کیا تھی، وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی اپنی زندگی اور زندگی میں پیش آنے والے واقعات۔ تو اب انہی سے ابن عربی نے وہ حکمت جو نکالی، وہ حکمت، اس کو نام دیا حکمت قدریہ کا، اور قضاء و قدر کی بحث کی، جس میں علم و عین کی بحث ہو گئی، کلا علمی، کلا و قدر علمی عینی، یہ ساری کی ساری بحث ہے۔ تو یہ جو فصل ہے، فصل و حکمت قدریہ فی کلمت عزیریہ، اس میں ابن عربی نے اہم بحث جو کی ہے وہ کلا و قدر کے متعلق ہے۔ تو یہ کلا و قدر کی بحث وہ بحث ہے جو صدر اسلام میں بھی ہوئی، اس سے پہلے بھی امتوں میں، اور یہ اسی سے ہی وہ گروہ نکلے ہیں، اشاعرہ، معتزلہ، وہ امامیہ، یہ سارے کے سارے، قدریہ، جبریہ، یہ سارے کچھ ایک نظریے کے قائل ہوئے، کچھ دوسرے کے، کچھ تیسرے کے۔ متکلمین میں یہ گروہ آیا صدر اسلام میں، پھر فلاسفہ نے اس کے اوپر بحثیں کی، پھر ابن عربی نے اس کے اوپر بحث کی۔ ابن عربی جو عرفانی نگاہ ہے، عرفانی نگاہ کس طرح قلا و قدر کو دیکھتی ہے، وہ ایک اپنی قلا و قدر میں اہم مسئلہ آیان ثابتہ ہے، وہ پھر یہاں پہ آیان ثابتہ کی بات لے کے آتے ہیں۔ تو آیان ثابتہ اللہ کے علم سے مربوط ہیں، تو علم و عین، عین ثابت، ان کی بحث ہے، یا قلا و قدر، اچھا قلا و قدر کی بھی پھر عرفاء، فلاسفہ اور متکلمین وہ کرتے ہیں، کس میں کرتے ہیں، قلا و قدر علمی اور قلا و قدر عینی۔ یہ ساری کی ساری بحثیں جو ہے نا، ہر جہت سے قرآن میں جو کچھ واقعہ ہوا، جو کچھ حضرت عزیر کی زندگی سے، اور جو کچھ پھر فلاسفہ، متکلمین اور عرفاء نے بحث کی، تو یہ ساری کی ساری بحث جو مربوط ہے قلا و قدر، اللہ کے علم، آیان ثابتہ، یہی بحثیں ہیں جو اس فصل میں ابن عربی نے بیان کی ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ یہ جو آج کی
جو ہمارا یہ گفتگو تھی یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک مختصر سا زندگی نامہ تھا. تو اب اس زندگی نامے کے میں اللہ تعالیٰ اصل میں یہ کہنا یہیں سے جو ابتدا ابن عربی کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ عزیر علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے. پھر عزیر علیہ السلام نے وہ تورات کو احیا کیا. یہودیوں میں خاص احترام تھا، تو اب اس خاص احترام تھا، تو اب اس خاص احترام کی وجہ سے ان کو ابن اللہ کہا گیا، اللہ کا بیٹا کہا گیا. تو اللہ کا بیٹا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابن عربی یہاں سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ نے نظام خلقت بنایا ہے یہاں پہ یہ ذات و ولد کا نظام نہیں ہے. یعنی ذات و ولد میں طرفین ہوتے ہیں، ایک باپ بیٹا ماں، یہ ساری سسٹم. تو یہ جو نظام خلقت جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا ہے وہ نظام خلقت مبتنی نہیں ہے ذات و ولد پہ. رابطہ دو طرفہ نہیں خالق و مخلوق کا، بلکہ یعنی خالق و مخلوق کا جو رابطہ ہے ذات و ولد کا نہیں ہے، بلکہ احتیاج ہے اس طرف سے، محتاجی ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ایک غنی ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، غنی جو کسی کی محتاج نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ اخلاص، سورہ توحید اس کے اوپر بیان کر دی اور فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ ہی وہ کسی کو جنا ہے اس نے اور نہ ہی کسی نے اسے جنا ہے. تو اس سسٹم پورے کی کیا ہے نفی کر دی. اور پھر اس کی بحث بھی ابن عربی یہیں سے آغاز کر کے بات لے آتے ہیں کلا و قدر تک. کلا و قدر علمی عینی، اس میں اللہ کے علم کی بحث اور آیان ثابتہ کی بحث ہے. تو یہ انشاءاللہ پھر ہم کیا کہتے ہیں آئندہ ہفتے سے اس بحث کا ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے. اور یہ بہت ہی یعنی یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جتنا اس میں ہم بحث کرنا چاہیں گے ہر جہت سے کر سکتے ہیں. قرآن کی جہت سے، متکلمین، فلاسفہ، عرفاء، پھر اللہ کے علم کی بحث، علم کلیات، علم جزیات، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں آیان کی بحث، آیان ثابتہ. پھر آیان ثابتہ کا کیا تعلق اسماء سے، اسماء مسمى آیان ثابتہ ان کا کیا تعلق ہے. یہ ایک بہت ہی یعنی گہری بحث ہے کہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم اس کو انشاءاللہ اگلی ہفتے سے ترتیب سے بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب کوئی سوال ہے تو حاضر. السلام علیکم آغا. ایک جو آپ نے صیغہ تصغیر بتایا عزیر، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ عزیر کے معنی کیسے؟ دیکھیں عزیر کے معنی یعنی اس آپ لفظ کی بات وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لفظ عزیر؟ ہاں لفظ عزیر کی. ہاں جی، لفظ عزیر کہتے ہیں کہ عذرا عزیر، یعنی اس کا معنی جو کیا کہتے ہیں اس میں کیا گیا ہے عذرا یا عزیر سے. ہاں ایک انہوں نے دوسرا معنی ذکر کیا ہے عبرانی لفظ کا، تو میں آپ کو 1 منٹ میں بیان کرتا ہوں. تصغیر میں تو یہ چھوٹا ہو گیا نا، کسی چیز کا چھوٹا ہو جانا. نہیں چھوٹا ہوتا ہے تصغیر میں، لیکن نا وہ تصغیر اس میں تصغیر بسا اوقات کیا کہتے ہیں اس میں تصغیر جو ہوتا ہے دیکھیں ہم جب کہتے ہیں نا کہ عذرا، ایک ہوتا ہے آزرا، ایک ہوتا ہے عذرا. آزرا سے وہ اس میں باب تفعیل بنتا ہے، عذرا یعذر و تعذیر. کہتے ہیں کہ اس کے بہت سارے مختلف معنی ہیں. مدد کرنا بھی اس کا معنی ہے، روکنا، ہٹانا، واپس کرنا، ٹھیک ہے، باخبر کرنا، یہ سارے کے سارے مراد اس سے جو ہے نا پشت پناہی کرنا.
उदैर अलैहिस्सलाम का भी शायद माना वो इसी पुष्ट बनासी और मददगार से क्या है लिया गया। मगर जब ये तस्गीर बनेगा तो ये मतलब छोटा मददगार या क्या बनेगा, मानिए कैसे बनेगा, मुसग्गर नहीं फॉर्म, छोटा सा। नहीं मैं अब क्या कहते हैं तस्गीर में जरूरी नहीं है कि लफ्ज क्या कहते हैं उसमें छोटा छोटा होना भी आए, ठीक है। तस्गीर में जरूरी नहीं है, बस औकात तस्गीर होती है छोटा एक लफ्ज को मुसग्गर लेके आते हैं मोहब्बत से इजहार किया, मोहब्बत का इजहार करने के लिए। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम को से मोहब्बत का इजहार करने के लिए उन्होंने इसको उज़ैर नाम रख दिया। असल में था यानी वो एक हमारे मददगार है, पुष्टिबान है, तो उससे चूंकि ज्यादा मोहब्बत थी तो ज्यादा मोहब्बत की वजह से क्या कहते हैं उज़ैर ले किया, ज्यादा मोहब्बत की वजह से जरूरी नहीं होता कि उसमें क्या कहते हैं ये छोटा होना भी आए। अच्छा, ये जो वाकया आपने बताया जिसमें उज़ैर अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं है मगर ये है कि वो वापस जिंदा किया, तो ये किस आयत से था? एक तो तौबा की आयत है जिसमें उनका नाम का जिक्र है और सूरह तौबा, दूसरा ये वाकया किस में? सूरह तौबा आयत नंबर 30 थी, क़ालतिल, वहां पे तो जिक्र है नाम का, ये वाकया किस पार्ट में है कुरान? किस चीज कौन सा वाकया? इसमें वो वापस जिंदा हो गए, ये वाली बात। यहूद ग़ैर निबलुल्लाह, जी जी, कम ठीक है। लबिस्ता, ये कहाँ पर ये कौन सी सूरत? क्या कहते हैं औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन ख़ावियतिन अला उरूशिहा, इसकी बात कर रहे हैं। जी 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 ये सूरह बकरा आयत नंबर 259। जी, शुक्रिया। आगा ये फरमाइएगा कि ये जो आपने वो हजरत उज़ैर के हवाले से जो चूंटी की मिसाल दी कज़ा और कद्र और अज़ाब को समझाने के लिए, इसके वह ये इससे मरबूत ही है इस मौजू से, कोई इससे और भी वाकया कोई है ऐसा जिससे ये चीज समझने में मदद मिले? ये जो अजाब के हवाले से हजरत उज़ैर ने सवाल किया था कि बच्चों पे भी अजाब जो है अल्लाह क्यों कौम के साथ नाजिल करता है, कुछ इसको समझने के लिए इससे और भी कोई वाकया या कोई रवायत आप पेश कर सकते हैं, बता सकते हैं? यानी किस चीज से मुतालिक? यानी ये जो बच्चों पे अजाब के हवाले से कि कौम पर जब अजाब नाजिल होता है तो बच्चों पर भी अजाब नाजिल हो जाता है, उसका उनकी भी जी वफात होती है, और ये हजरत उज़ैर ने जो अल्लाह से सवाल किया, जी 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 जी, इसको समझने के लिए अगर इसी मसले को समझने के लिए कोई इससे और वाकया या रवायत भी कोई है आपके ज़हन में तो वो पेश फरमा दें। नहीं, देखें वाकया या यानी रवायत नहीं है लेकिन वाकयात तो हैं शाह साहब। देखें जितनी जी कौमों पे अलाब नादिल हुए तो इसका ये मतलब जितने भी कहीं ये नहीं कहा गया कि अलाब नादिल हुआ तो बच्चों को अल्लाह ने बचा लिया या बूढ़ों को बचा लिया। जो भी जी लोग होते थे सारे के सारे, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब हुआ, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पे अलाब नादिल हुआ, जितनी भी कौमों पे अजाब नादिल हुआ तो वो इसी तरह था। वाकयात में कहीं नहीं लिखा कि जब कौम पे अजाब नाजिल होता है तो फलां कौम में बच्चे बच गए। अब वही चीज वही ज़हन में था हज़रत उज़ैर के, तो उसी की वही चीज ज़हन में रखते उज़ैर अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि उनके ज़हन में ये ख्याल आया कि ये किस तरह आप नाफरमानी बड़े करते हैं, साथ बच्चों को भी अल्लाह ताला अज़ाब ने दे देता है। तो फिर ये वाकया फिर इस जो बयान किया गया है ये उसकी तौजीह है दर हकीकत कि कैसे क्यों बच्चों को मारा जाता है, कि बच्चों की जो तबी और मौत है वो उसका वक्त वही होता है, उस वक्त तक जो है ना वो
اصل میں وہ طبعی موت مرتے ہیں.